اسلام، ایمان اور قنوت۔ قنوت کہتے ہیں دائمی طاعت، دائمی اطاعت۔ خیر العمل ما قل و دام۔ ایسا نہیں کہ آج مان رہا ہوں کل، ایسا بھی نہ ہو کہ غمی میں مان رہا ہوں لیکن شادی میں اپنی مرضی کر رہا ہوں۔ دائمی اطاعت، ہر حال میں، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اطاعت کس کی ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں سب، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو دل سے نہیں مانتے۔ زبانی ہم سب مسلمان ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں مسلمان ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ زبانی طور پر ہم سب ایمان والے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں مومن ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ میں اسلام کو جہاں میری اپنی مرضی اور میری خواہش کے مطابق اسلام کا کوئی حکم آتا ہے تو میں اس کو مانتا ہوں، مجھے اچھا بھی لگتا ہے، میں اس کو مانتا بھی ہوں، اس پہ چلتا بھی ہوں اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دیتا ہوں۔ لیکن جس وقت جس گھڑی اسلام کا کوئی ایسا حکم میری طرف متوجہ ہو جائے کہ جس حکم میں میری خواہش نہیں ہے، میرا نفس اس پہ راضی نہیں ہے، تو مجھے وہ والا حکم نہیں اچھا لگتا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں معاشرے میں آپ کی شادی کے جتنے ایونٹس ہیں یہ کیا اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، لیکن چونکہ وہ اسلامی احکامات وہ میری خواہش کے خلاف ہے، میری چاہت کے خلاف ہے، اس لیے مجھے وہ اچھے نہیں لگتے ہیں۔ مجھے اچھا کیا لگتا ہے؟ جو میری چاہت کے مطابق، مثلا جو آسان عبادات میں بندہ تھوڑا سا تعلی ہے عبادات میں، جی حاجی صاحب ہے ماشاءاللہ بڑا حج کر کے آیا، نفس خوش ہوتا ہے۔ نمازی پرہیزگار ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نمازی ہے، پہلی صف کے نمازی ہے، دل خوش ہوتا ہے، نفس خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہوئے تو اور بھی بندہ نفس خوش ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ بھائی اس نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرائی اور اس نے بڑی سادگی سے کی ہے، تو بندہ تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے کہ یار دیکھو یہ میرے بارے میں اپنے دل میں کیا سوچے گا کہ یہ اپنے بچے اور بچی کے شادی پر پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکا، فوتگی ہو گئی، اس نے دیگیں نہیں چڑھائی، اس نے بڑا سارا خیرات نہیں کیا۔ اب وہاں چھوڑنے میں نفس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور نفس کو تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ معاشرہ تعریف نہیں کرے گا، معاشرہ اچھا نہیں سمجھے گا۔ اللہ کی پرواہ نہیں، اللہ خوش ہو ناراض ہو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ نماز تو میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ وہاں میرے نفس پہ ضرب نہیں ہے، معاشرتی طور پر مطلب ہے مشقت ہے، میں نماز کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا ہوں، لیکن نماز پڑھنے والے بندے کو جب بندہ کہتا ہے نا یار یہ نمازی پرہیزگار ہے، تو اس کا نفس کیا ہوتا ہے؟ چھوڑا ہوتا ہے۔ حاجی کو جب حاجی کہا جائے تو اس کا نفس چھوڑا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کو جب کہا جائے کہ یہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، لوگوں کو پیسے دیتا ہے، نفس چھوڑا ہوتا ہے۔ کام وہاں خراب ہوتا ہے کہ جہاں نفس پہ ضرب پڑے اور پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں، اللہ کو خوش کرنا ہے، بھلے یہ سارے ناراض ہو جائے لیکن مجھ سے میرا رب خوش ہو جائے، اور میں اپنے نفس کو دبا لوں کہ بھائی دنیا کچھ بھی کہے کہ جو نا اس کی والدہ کا انتقال ہوا، اب پہلے دن جو نا
آپ کے گھر میں میت رکھی ہوئی ہوتی ہے اور ایک قبر کی فکر ہے، کفن کی فکر ہے، پھر دل بھی دکھا ہوا ہوتا ہے، ایک اور فکر ہوتی ہے کہ بھئی دیگوں کا انتظام ہوا یا نہیں ہوا۔ کیوں کرتے ہیں؟ دیگوں کا انتظام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں، یہ جو کرنے والا ہوتا ہے اس کا اپنا دل بھی نہیں، لیکن اس کے بعد لوگوں نے کہنا یار ہم اس کے گھر گئے تھے، اس نے جنازے پہ گئے تھے، اس نے کھانا نہیں کھلایا، وہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تاکہ لوگ مجھے برا نہ کہے کہ کہے کہ مسلمان، کدھر کے مسلمان؟ پورے مسلمان، اللہ ہم سب کو مسلمان بنا دے، حقیقی معنوں میں مسلمان بنا دے۔ میں وہ والا دین کا حکم کہ جو مجھے میرے نفس کو اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہے، اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو کروں، اس طرح کا ایمان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم ان کی اگر زندگی دیکھ لے، دیکھو نا، شراب ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس سے پہلے شراب ان کی گٹی میں، شراب ایسے جیسے آج کل ہمارے بچے یہ اپنا پیپسی پیتے ہیں۔ اب آج کل کے بچوں کو کون، آج کے بعد کوئی بچہ پیپسی نہیں پیے گا، بالکل نہیں پیے گا۔ اتنا سخت حکم شراب کی جب حکم آیا تو یہ مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح بہا۔ یتیموں کا شراب سرکہ بنانے کا کہا، آپ نے کہا نہیں سرکہ بھی نہیں بناؤ، حالانکہ شراب کا سرکہ بنانا جب اس کی ہیئت اور شکل تبدیل ہو جاتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سب سے اچھا سرکہ بنتا بھی اسی کا ہے، لیکن منع کیا گیا ہے، صحابہ نے مان لی بات۔ تو اسلام، ایمان اور دائمی اطاعت، یہ تین چیزیں۔ اگلی بات صدق، سچائی، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ سچا ہونا کسی انسان کا بڑا مشکل کام ہے۔ فی زمانہ خشوع، ڈر ہو، ڈر ایسا ڈر جس میں عظمت ہو۔ ایک تو خوف ہے نا، ایک خشوع ہے، یہ وہ ڈر ہے کہ جس میں کیا ہو، عظمت ہو۔ صدقہ، روزے، شرمگاہ کی حفاظت، اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ کر لے تو اللہ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرہ، میں نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے مغفرت، و اجرا عظیمہ، اور اجر عظیم۔ آخر میں دیکھو سب کا ذکر کرنے کے بعد بھی نا اعد اللہ لہم، لہم میں پھر صیغہ کس کے لے آئے؟ مردوں کے لے آئے۔ اعد اللہ، اللہ نے تیار، دیکھو پیچھے نا مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، قانتین قانتات، ذاکرین ذاکرات، لیکن پھر کہا اعد اللہ لہم، اللہ نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے، لہن نہیں کہا، مردوں کو لا کر گویا کہ عورتوں کو پھر اس کے کیا کر دیا؟ تابع کر دیا، بتا دیا کہ عورت مرد کے کیا ہے؟ تابع ہے، دل خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ و مغفرہ، مغفرت بخشش، و اجرا عظیمہ، اور صرف بخشش نہیں ہوگی، اجر، اجر بدلہ ہے، احسان ہے، اور وہ بھی کیا ہے؟ عظیم۔ اور جس کو اللہ عظیم کہے، یعنی جس کو عظیم ذات عظیم کہے، اس کی عظمت کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا